السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ اگر آپ بھی نامردی کے شکار ہیں، مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، تو یہ ویڈیو خاص طور پہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس کے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو بعض دوستوں اس طرح کہ ہم تو علاج بتاتے ہیں اور مکمل نسخہ جات بتاتے ہیں، ہم آپ کو ٹوٹکے نہیں بتاتے، ہم آپ کو ادھورے علاج نہیں بتاتے، آپ کو مکمل علاج بتاتے ہیں اور ہم کوئی لالچ نہیں کر رہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے آخر پہ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں اگر آپ بنا نہیں سکتے، آپ کو پہچان نہیں، پھر ہم سے آپ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے جو نامردی ہے، اس سے پہلے جو ہم نے نامردی کی بات کی تھی وہ اصحابی نامردی کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم جس نامردی کے بارے میں بات کریں وہ ہے عضلاتی نامردی، خشکی کی نامردی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم میں خشکی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تیزابیت آ جاتی ہے، صداویت آ جاتی ہے، تو یہ ان لوگوں کو نامردی ہو جاتی ہے۔ ان کی پہچان کیا ہوتے ہیں؟ ان کے سر کے بالوں میں، ان کی داڑھی میں، ان کے ہر جگہ خشکی خشکی آپ کو نظر آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان کو شدید سخت قسم کی قبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے یہ کھانا کھاتے ہیں ان کو پھارا سا ہو جاتا ہے، گیس ہو جاتی ہے، یہ ان کی مین وہ ہے۔ اچھا پیشاب ان کو جو چھوٹا ہے وہ ریڈ کلر کا جیسے پٹرول کا رنگت ہوتی ہے اس طرح آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے بڑی جو ان کی مین پہچان یہ ہوتے ہے، ان کا جو خاص ہوتا ہے وہ انتہائی سکڑ جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے جی، ہاں یہ اندر کی طرف دھنس جاتا ہے۔ یہ عضلاتی تحریک کے مریض ہوتے ہیں اور خشکی کے مریض ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ان کو اپنی غذا کی طرف توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ غذا کے بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے اس کے نبض کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت سارے حکیم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، الحمدللہ وہ اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ نبض رکھیں گے، یہ جو نبض ہوتی ہے اوپر آپ کو ملے گی، پہلی، دوسری، تیسری، بعض دفعہ چوتھی کو بھی کراس کر جاتی ہے، تیز نبض ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے عضلاتی نبض، یہ تو ہوگی نبض۔ اب غذا کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خشک چیزیں کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ پکوڑے کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، برگر کھائیں گے، چٹپٹی چیزیں کھائیں گے، دہی بلے کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹکے کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، ہاں جی، مرغ پلاؤ کھاتے ہیں، چنے کھاتے ہیں، اور کریلے کھاتے ہیں، کریلا گوشت کھاتے ہیں۔ اس طرح کی چٹپٹی چیزیں یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ چائے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوک کا بڑا استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی خشکی بڑھتی جاتی ہے اور ان کی جو قوت جو ہوتی ہے، جس کو قوت تولید کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کی منی ہے وہ مقدار میں کم پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی منی خشک ہو جاتی ہے۔ اچھا بعض دفعہ اگر ان کو انتشار آ بھی جائے، اور آ جاتا ہے ان کو انتشار، تو ان کی ٹائمنگ بہت زیادہ لاجواب ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں ان کی ٹائمنگ بالکل ختم بھی ہو جاتی ہے، ان کو انتشار آتا بھی نہیں ہے، یہ عدم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی منی کی پیدائش نہیں ہو رہی ہوتی، اور منی جو ہے وہ ہم نے تری کے ساتھ پیدا کرنی ہے، ہلکی حرارت کے ساتھ پیدا کرنی ہے، تب جا کے یہ مریض ٹھیک ہوگا۔ اور ایسے کئی مریض میرے پاس آئے ہیں، وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے فلاں سے بھی دوائی لی، فلاں سے بھی دوائی لی، ہم نے ایک 70,000 کی معجون ملتی تھی، ہم نے وہ بھی کھائی ہے، ہم نے معجون ٹن کھائی ہے، فلاں کھائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھایا ہے، لیکن ہم جب وہ کھاتے رہتے ہیں تو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تو ہمارا کام چل گیا، اس کے بعد ہم ایسے نامرد ہوئے کہ اب ہمیں انتشار آتا ہی نہیں، خیال ہی نہیں آتا، جس سے ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے اور ہر وقت ہمارا جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، انتہائی کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ بعضوں نے آ کے کہا ہمیں چکر آتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ غلط دوائی ہوتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ خشک گرم دوائیاں انتشار پیدا کرتی ہیں، لیکن یار پہلے یہ تو دیکھو کہ آیا کہ اس کی منی تو نہیں خشک ہو گئی۔ اگر اس کو پہلے ہی خشک کیا پھر اس کو آپ خشک گرم یا گرم خشک ادویات دے رہے ہیں تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ علاج ہوتا ہے، ان کے اندر حرارت اور رطوبت کا کمبینیشن پیدا کیا جائے۔ جیسے حرارت اور رطوبت پیدا ہوگی، آپ دیکھیں گے یہ مریض جو ہے چند دنوں کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس ہماری دوائی کھائے گا تو کچھ دن کے لیے ٹھیک ہوگا، اس کے بعد ویسے ہی ہو جائے گا، نہیں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے نسخہ جات ایسے ترتیب دی ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میرے جتنے بھی نسخے ہوتے ہیں میں نے خود ترتیب دی ہوئے ہیں۔ چند کے نسخے ہیں جو میں صبر ملتانی صاحب کے استعمال کرتا ہوں، انہوں نے مفرد اعضاء کے تحت یعنی کہ یہ میں نے نسخے ترتیب دی ہوئے ہیں۔
اور ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ میرے پاس جو جتنے بھی مریض آتے ہیں آگے دوائیاں لیتے ہیں یا آ کے وہ آن لائن منگواتے ہیں الحمدللہ، پھر وہ دوبارہ کسی اور کے پاس نہیں گئے، ہم سے ہی پھر دوائی منگواتے ہیں۔ ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی وہ مرض ہوتا ہے، وہ میرے سے آگے ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ان کو ادویات بھیج دیتے ہیں کہ اس کے وقت کون سا نظام چل رہا ہے، کون سا مزاج چل رہا ہے، مزاج کے مطابق دوائی دیتے ہیں۔ ایسے اندھیرے میں روڑے مارنے والی بات نہیں ہے۔ روڑے میں اچھا آپ اندھیرے میں روڑے ماریں گے، لگ گیا تو لگ گیا، نہ لگے تو نہ لگے، ایسا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ پوری تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے کے بعد ادویات بھیجتے ہیں۔ آن لائن منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں، میرے مطلب پہ آنا چاہے پاک ہربل دواخانہ ہے، آپ آ سکتے ہیں، چوکہ ضلع لیہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت زیادہ ہم نے وہ بڑی بات کر لی۔ تو غذائیں کے لیے گرم تر گرم چیزیں آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یا آپ کسی بھی قانون مفت حکیم کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھ لیں گرم تر گرم کون سی غذائیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو میں نسخے کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے نسخہ نمبر 1، اس میں آپ نے لینی ہے جی زنجبیل 80 گرام، کالی مرچ 60 گرام، کشتہ ہڑتال ورکی 20 گرام، کشتہ سنگ یہود 20 گرام، کہربا شمی 20 گرام، نشادہ ٹھکری 20 گرام، الائچی خورد 20 گرام، چینی 80 گرام، موسری سفید 40 گرام، ستاور 40 گرام، اسگند ناگوری 40 گرام، بدھاری کند 40 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کا کیپسول آپ بھر کے صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمارا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا نسخہ جنسنگ، اسگند، موسری سفید، اکرکرہا، ستاور، موچرس، موسری سیاہ، شکاکل مصری، بہمن سرخ، کباب چینی، چاسکو، اجوین خراسانی، لونگ، دار چینی، تال مکھانا، جلوتری، چھلکے سپغول، جوز ماسل، ہر ایک لینا ہے 30 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ نے بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے دوپہر 12 بجے یا 1 بجے آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ تیسری چیز آپ لیں گے جی، یہ 3 معجونیں ہیں، یہ آپ لے لیں گے، ان کو پھر آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد رات سوتے وقت آپ نے آدھی چمچ دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لبوب کبیر، معجون ارد خرما، معجون سالب۔ اچھا لبوب کبیر جو ہے میں آپ کوشش کریں اشر لیبارٹری کی وہ لینی ہے، عام نہیں لینی، وہ لے کے 100 گرام کی ڈبی ہوتی ہے۔ معجون ارد خرما 100 گرام، معجون سالب 100 گرام، یہ ہم درد کے لے رہے ہیں۔ ان کو مکس کر کے آپ نے آدھی چمچ رات سوتے ہوئے ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن استعمال کریں گے، آپ کے نامرضی جڑ سے ختم ہو چکے ہوگی، جن کو عذرات